خواتین حضرات، ماسی نے ہمارے پانی پینے کے گلاس میں پانی پی لیا اور خاموشی، اور ابو نے وہ گلاس الگ کر دیا. میرے ساتھ میرے گیسٹ پینلسٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں، اور گلی کے اور میرے دونوں کے مہمان ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سے تھینک یو فار کمنگ آن آور شو. Thank you so much for coming on our show, Dr. Moiz. Maya, it's always a pleasure. Thank you so much, Dr. Because ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں اس سے کہہ رہا تھا چند دن پہلے، پتہ نہیں اس نے بات بتائی کہ نہیں، میں نے کہا کہ مارننگ شو کا مایا نے پورا ٹرینڈ چینج کر دیا. مارننگ شو اگر آپ 2.5 گھنٹے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کیا ویلیو دے رہا ہے؟ دیکھیں، آپ 2.5 گھنٹے اپنی زندگی کے سرو کرتے ہیں، بجلی خرچ ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کو ویلیو کیا دے رہا ہے؟ اگر وہی ٹپیکل سارے مارننگ شو میں سیلیبریٹیز آ رہے ہیں، ان کے لوگ دیکھ دیکھ کے تھک گئے، تو میں اس سے یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس ٹرینڈ سیٹ کیا کہ آپ ایک ویلیو دے رہے ہیں اس شو کو، کہ ہمارے معاشرے کے پرابلمز ڈسکس ہو رہے ہیں، لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو مسائل کا شکار ہیں، تو لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، درد دل پیدا ہوتا ہے کسی کے دل میں. ڈاکٹر صاحب، وہی آپ کی بات میں کہہ رہی ہوں کہ جب مارننگ شوز میں ویسے بھی جب دیکھتی تھی، پہلے ہوتے تھے بہت اچھے ہوتے تھے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ جو میرے اور آپ کے گھر کے پرابلم وہ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، تو وہ اس بارے میں کوئی کیوں نہیں بات کرتا؟ اسی لیے ویلیو دے دی، اور جب آپ کسی چیز کو ویلیو دے دیں تو پھر وہ ویلیویبل ہو جاتی ہے. شوئی ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے کہ آپ ایسے کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے سچویشن کہ ماسی نے ہمارے پانی پینے کے گلاس میں پانی پی لیا اور ابو نے وہ گلاس الگ کر دیا. تو اب اس میں تو بہت سارے چیزیں سمجھنے کی. نمبر 1، دیکھیے کلچرلی ہمارے آبا و اجداد رہے ہندوؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت ساری ہندو رواج، ہندو کلچر، ہندو ٹریڈیشن ہمارے میں آئے. ٹھیک ہے، انفیکٹ ہمارے بہت سارے رسومات میں ہندو رسومات شامل ہے. ٹھیک ہے، اگریڈ. ہندو الگ تھالی میں کھانا کھاتا ہے، یاد رکھیے، ایک ساتھ کھانا نہیں کھاتا. ٹھیک ہے. جبکہ عرب کے اندر ایک تھال میں سارے مل کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عرب کا رواج ہے. اب ہندو ڈومینیٹڈ ایریا میں جب ہم رہے اور جب پاکستان بنا اور ہم یہاں پہ آئے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ٹریڈیشن اور کلچر ہے، اٹ از اسٹرانگر دین ریلیجن. ریلیجن سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. انسان اپنے کلچر کو اور اپنے ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑتا، ریلیجن کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب وہ جو کلچر اور ٹریڈیشن وہاں سے چلے آئے، وہ مائنڈ سیٹ جو چلا آیا، اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ کہ اگر ہمارے گلاس میں ہم سے کوئی کمتر شخص، کوئی نوکر، کوئی ملازم پانی پی لے، تو اب ہمیں وہ گلاس چھوڑ دینا چاہیے، وہ گندا ہو گیا، وہ اچھوت ہو گیا، اور وہ ناپاک ہو گیا یا بیکار ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو اگر آپ ایک ہی گلاس میں پانی پیتے ہیں تو آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے، آپ کی امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتی ہے. دیکھیں، انگریز جب باہر آتا ہے، پاکستان آتا انگریز، تو وہ بیچارہ بیمار کیوں پڑ جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے تو صاف پانی پیا ہے، اس نے تو کھانا الگ کھایا اپنا، تو اس کی امیون سسٹم پروگرامڈ ہی نہیں ہے کسی اور چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے. اور جب یہاں آتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کو پانی چاہیے، منرل واٹر، انفیکٹ کئی دفعہ اس سے بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو اب اگر آپ یہ عادت ڈالیں کہ اگر آپ ایک تھالی میں کھانا کھائیں یا ایک پلیٹ میں تو ڈیفینیٹلی اس کو پتا آفس میں ہم ایک ڈونگے کے اندر سالن ہوتا ہے نا، انکریج کہ اسی میں سے آپ کھائیں، تو آپ ایک دوسرے کی امیونٹی اسٹرانگ کر رہے ہیں، امیون سسٹم بڑھا رہے ہیں. تو ایک تو کلچرلی ہے. دوسرا، کچھ لوگوں کو تکبر ہوتا ہے، کچھ اپنی ذات کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہماری چیز کیسے استعمال کر لی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بالفرض رتبے کی بات نہیں کرتے، چلیں اگر ہم اس کو اس طرح نہیں آؤٹ کاسٹ کرتے کہ بھائی وہ امیر ہے یا وہ اس کا نوکر ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں ہائیجین کی، اگر ہم بات کرتے ہیں صفائی پاکی ناپاکی کی، تو کیا وہاں پہ بھی الگ رکھنا غلط ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ کی نوکرانی کو یا نوکر کو کوئی کنٹیجیس بیماری نہ ہو، ڈیزیز نہ ہو، پھر تو اس کے اندر ہائیجین کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اور آپ ہر لمحے جب ہم روڈ پہ ہو جا رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں، ہمارے ناک میں، ہمارے منہ کے اندر پتہ نہیں ملینز اینڈ ملینز آف بیکٹیریاز جاتے ہیں، پولوشن آپ کے ناک میں جاتا ہے، تو آپ کی امیون سسٹم تو اسٹرانگ ہوتی ہے اس سے. ہاں، اگر کوئی بیماری ہے اس کو تو پھر ٹھیک ہے کہ پھر آپ کا اس کا گلاس الگ ہونا چاہیے. اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر صرف اس وجہ سے کہ وہ نوکر ہے. لیکن یہاں کانسیپٹ میں یہ سمجھتا ہوں سچویشن میں کانسیپٹ آیا ملازم کا. ٹھیک ہے، اگر اسی گلاس سے پانی کوئی دوست پی لیتا تو شاید ابا جان مائنڈ نہ کرتے، مگر چونکہ ملازمہ نے پی لیا ہے، ملازم نے پی لیا تو ابا نے مائنڈ کر لیا. تو ہائیجین کا کانسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے. اس وقت ڈیفینیٹلی ہائیجین کا کانسیپٹ جب بندہ بیمار ہو، بہت ساری کنٹیجیس بیماری ہوتی ہے، یا جو ہے وہ اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرتے ہیں، کوئی دوسرے مذہب کا ہو. صحیح. مسلمان اگر بھائی ہیں تو پھر پاکی ناپاکی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ جی آپ باوضو ہیں،
آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کوئی شخص ہے جس کے جسم پر کوئی غلاظت لگی ہے یا گندگی لگی ہے, تو پھر آپ اس سے بچتے ہیں. تو سچویشن یہاں پہ یہ نہیں, یہ تو گھر کی کوئی ملازمہ ہے جس نے ابا جی کے گلاس میں سے پانی پی لیا. ٹھیک ہے, اب نارملی آپ اپنے گھر میں ملازم کس کو رکھتے ہیں؟ نارملی آپ مسلمان ملک ہے تو آپ مسلمان 93% مسلمان ہیں, آپ کے گھر میں مسلمان ہیں, تو مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں, بھائی ہیں, تو پھر تو یہ کانسیپٹ نہیں آنا چاہیے ناپاکی کا. Unless a person is ناپاک. ٹھیک ہے, یا وہ خود سے خیال نہ رکھتا. رکھتا. ہمارے ساتھ فرزانہ ہے. السلام علیکم فرزانہ. وعلیکم السلام. دیکھیں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ایز اے ٹیچر, میں ٹیچر بھی ہوں اسکول میں, اور مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. تھینک یو سو مچ. میں آپ کو مایا یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں ماسی ہے جو صبح سے شام تک میرا گھر دیکھتی ہے. آپ یقین کیجیے وہ ناشتہ میرے لیے جو بناتی ہے تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتی ہے, ہم سب مل کے ناشتہ کرتے ہیں اس جگہ پہ. پھر اس کے ساتھ جب وہ کبھی کوشش کرتی ہے کہ باجی میرا مہمان آئے تو وہ نیچے بیٹھ جائے, کہ وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید وہ ان کے سامنے نہیں بیٹھنے کے قابل, تو اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ تم کھانا سب ساتھ کر دو, پھر ہم سب ساتھ بیٹھ کے ہی کھائیں گے. تو میرے آنے والے مہمان مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم انہیں اس کے لیے برتن الگ کرنے ہیں, تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ چلیے میں نہیں ہوتی تو کیا اللہ ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آٹا کس طرح بن رہی ہے اور روٹی کس طرح پکا رہی ہے, وہ کس طرح میرے بچوں کو چیزیں دے رہی ہے, تو کیا اس کو تو جراثیم نہیں جاتے ہوں گے اس کے ہاتھ میں. یہ تو خوبصورتی ہے سراسر کہ ہم کھانا کھاتے بس اس کی برتن الگ کر دیں. میری سمجھ سے یہ بات ہے کہ آپ اس سے برتن ملوا رہے ہیں, آپ اس سے روٹی پکوا رہے ہیں, ایون آپ کبھی اس سے سبزی بھی کٹوا رہے ہیں, آپ گلاس دینا اگر اس سے کچھ کرنا تو انگلی ڈال کے گلاس لے گی تب بھی آپ ہی دیکھیں. اس کو کم از کم آپ یہ اعتماد دیجیے کہ وہ آپ جیسی ہی انسان ہے, وہ آپ کی طرح ہی صاف ستھری رہتی ہے, وہ آپ کے بچوں کا خیال کر رہی ہوتی ہے, ماں کے بعد دوسرا کام وہ ماسی کر رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ, تو آپ اس کو کیوں نہیں عزت دیتے؟ اور میرے بچے اس کو بالکل اپنے خالہ کی طرح سمجھتے ہیں, ہر بار اس سے فرمائش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں, اور ایسے ہی میرے سلوک میرے بھائی اپنے ماسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرزانہ, تھینک یو سو مچ کال کرنے کا. کال کیجئے لائیو, اس کے پیچھے آپ کا کیا کہنا ہے اور آپ کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماسی نے اگر آپ کے گلاس میں پانی پی لیا تو آپ کے ابو نے اگر وہ گلاس الگ کروا دیا, اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ کو ذرا سا کلیئر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. خدا نہ خواستہ یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ رتبے میں نیچے ہیں, ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پرسپیکٹو سے کہ کوئی اور بھی اس کے پیچھے پہلو ہو سکتا ہے. میں تو کہہ رہی میری سب سے زیادہ امیون سسٹم اسٹرانگ ہے, میں کسی کی گلاس سے پانی پی لیتی ہوں. میں سب کے گلاس سے پانی پی لیتی ہوں, کوئی بھی ہو. اور سب کا کھانا صبح آفس کے اندر کسی کا نہیں چھوڑتی. صبح آفس کے اندر جیسے ہی پہنچے گی نا تو ہمارے آفس بوائز کو کہے گی آج کون کون کھانا لایا, سب کے ٹفن چیک کرتی ہے. جیلر جیلر ساس ہو گئے, ٹفن چیک کراؤ. انہوں نے جواب ہی دے دیا. دیکھیں بات فیکٹ ہے, آپ کے گھر میں ملازمہ کھانا پکاتی ہے, آٹا گوندتی ہے تو آپ کو نہیں پتا اس کے ناخن کیسے ہیں. آپ ہوٹل میں جاتے ہیں, آپ کے لیے کوک کھانا پکا کے لاتا ہے, کچن کیسا ہے, کوک کیسا ہے, آپ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے. یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر. دیکھیں ہمارے ملک کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں ایک مسلک کو دوسرے مسلک کافر کہتے ہیں. جہاں ذہنیت اس حوالے سے آ جائے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو اپنی طرح نہ سمجھے, اپنے معیار پہ نہ سمجھے, وہاں پھر یہ پرابلم شروع ہوتا ہے. اب آپ کے گھر میں ماسی ظاہر ہے آپ کے کپڑے دھوتی ہے, ماسی آپ کا کھانا بناتی ہے, سبزی وہ صاف کرتی ہے, جب وہ فروٹ کاٹ کے لاتی ہے تو آپ کو کیا پتا اس کے ہاتھ کیسے تھے. اچھا ایک چیز ہے, میں بھی آپ کی بات سے مسئلہ کی بات سے آپ سے مطلب میرا یہ سوال ہے کہ اٹ کیم انٹو مائی مائنڈ کہ ہم انڈینز میں ہوتا ہے, مطلب ہندوؤں میں ہی ہوتا ہے کہ برہمن الگ کھاتے ہیں, شاکاری الگ کھاتے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں میں تو کوئی اس طرح کا نہیں ہے. ابھی بھی ہم لیکن ہم نے کلاس کر دیا کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ دیکھیں مائنڈ سیٹ چلا آ رہا ہے. اور اگر ہم یہ مائنڈ سیٹ کنٹینیو کرتے تو مائنڈ سیٹ از فرام دیئر. لیکن ہے کیوں؟ کیا صرف وجہ یہ ہے کہ وہ ملازم ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ ہم نے عوام سے پوچھا کیوں گھر کے ملازمین سے ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے. دیکھتے ہیں عوام نے کہا. ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں لوگوں نے کہا. ہیو اے لک. پبلک یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بھی سمجھایا جائے کہ آپ صفائی رکھیں تو اس میں تو خیر کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کی ماسی کو صاف ستھرا ہونا چاہیے, جبھی تو صاف ستھرے برتن دھوئے گی. ہم تو کبھی بھی فاصلہ نہیں رکھتے, ایک ساتھ ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں, ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, گھر کے صحن میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں, اور فاصلہ رکھنا بھی نہیں چاہیے
क्योंकि वो भी इंसान है हमारी तरह से। वो हमारे घर में अगर काम करती है मासी है तो उनका भी वही जैसा दूसरे घर वालों का होता है, उसका भी ऐसा ही होना चाहिए। आपका एक क्राइटेरिया होता है, आपका घर का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, वो एक आपका जो, तो वो एक डेजिग्नेशन होता है सर्वेंट का, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप उसमें एक फासला रखें। ठीक है, आप उसके साथ मर्ज हो जाएंगे तो आप में और उसमें उसकी और आपकी कैटेगरी में कोई फर्क नहीं रहेगा। वैसे रखना तो नहीं चाहिए। सच्ची बात है कि घर के मुलाजिम में आपके घर का अहम तरीन हिस्सा होते हैं और आपके गैर मौजूदगी में आपके घर की देखभाल भी करते हैं और दीगर मामलात में आपके साथ होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो अलग नहीं होनी चाहिए, किनारा कशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके हुस्न सलूक के साथ उनके साथ बर्ताव करना चाहिए ताकि इंसानियत को बर्ताव मिले और खुदा की नज़र में हम मकबूल ठहरें। कहते हैं कि एक मछली जो है ना वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो एक बंदे ने सबका नाम खराब कर दिया। We sit हमारे वहाँ से, अरे मासी क्या हाल है, कैसी हो? वो वाली बात है। माँ थी मेरे घर में मेरी भाभी आटा गूंथती है, वही बता रही ना, आपके घर में घर वाले, तो आपने एक चीज पहले से नहीं रखी है। अगर आप उनसे घर का सारा काम कराते, खाना बनवा रहे और ग्लास में पानी नहीं पीते, लेकिन जो है भी ना वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बिल्कुल भाई हो। ठीक है ना, जो भाई हैं या बड़ी हैं, बहुत पुराने होंगे, वो पुराने हैं, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे घर के मेंबर हो। उसमें सेपरेशन की कोई बात नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है? मैं सानिया फारूकी बोल रही हूँ कराची से। और जी सोनिया जी, क्या कहेंगी आप? आप बहुत प्यारी लग रही है। Thank you. आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच गुड़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि आज का जो क्वेश्चन है कि मासी अगर ग्लास में पानी पी ले तो वो ग्लास चेंज कर देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। पता है क्या, हमारे घर पे अक्सर फकीर जैसे आ जाते हैं गली वगैरह में, तो वो पानी मांग लेते हैं, तो मैंने पानी भी दे दिया, लेकिन मेरे अब्बू ये कहते हैं कि दे दो। ठीक है, भले आप वो ग्लास वॉश करके रख दो, लेकिन मना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल और अगर मासी अगर इतनी गंदी ही है तो उससे सफाई भी मत करवाएं। बिल्कुल सही बात है। हो तुमने कौन सी पिच लगवाई हुई है? ऐसा लग रहा है कि कोई 7-8 साल की बच्ची हमसे बात कर रही है। थैंक यू सानिया, गॉड ब्लेस यू स्वीटहार्ट। वैसे भी आप छोटी हैं, 18 साल की कौन सी बच्ची? 18 साल की बच्ची। इस्लामिक हिस्ट्री में हजरत बिलाल हबशी गुलाम थे, हबशी थे, काले थे ना, मगर कभी कोई डिफरेंस रखा रसूल ने नहीं रखा ना। तो अब होना ही चाहिए कि हाइजीन तो घर वालों को भी फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल, वो सबको करनी चाहिए। दैट रूल अप्लाइज फॉर ऑल, एवरीबॉडी। तो अगर आपके घर में मुलाजिम है तो मेक श्योर कि वो हाइजीन को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल नेल्स उन्हें प्रॉपरली कट होने चाहिए, जिस्म साफ होना चाहिए। अगर हाइजीन फॉलो करें तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। अब मसला यहाँ पे ये नहीं आता, मसला आता बड़ाई और छोटाई की आती है, मैं जो समझता हूँ जनरली लोगों में। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मसला यहाँ पे बड़ा और छोटे का आता है कि मैं बड़ा हूँ और अगला जो है वो मुझसे कमतर है। अवाम हमारे साथ होगी, सबके बाद रहेगा हमारे साथ। उनसे कहना वेरी गुड मॉर्निंग, मासी ने हमारे पानी पीने के ग्लास में पानी पी लिया और अब्बू ने वो ग्लास अलग करवा दिया। आज का मौजूद रहेगा हमारे साथ। का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी में वाकई बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं आपको जब आपको मुस्कुराने का बहाना मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच। आप लोग आने का, सुबह सुबह आप लोगों ने अपनी नींदें खराब करके टाइम निकाला हमारे लिए। आप लोगों को आज का मौजू आप लोगों के सामने है कि एक किसी को हमने कहते हुए सुना कि मासी ने हमारे पानी पीने के ग्लास में पानी पी लिया और अब्बू ने वो ग्लास अलग कर दिया। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है आपकी नजर में? मेरी नजर में तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मासियों को अगर हम टाइप में डिवाइड करें, हाँ, वो मासी जो मुसलसल एक घर में काम कर रही होती है, महीने के लिए बंधी हुई होती है, 10 से 12 घंटे साथ गुजारती है एक फैमिली के, तो मेरे ख्याल से फिर फैमिली को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तो वो हिस्सा बन जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसी मासी हो जो 1 घंटा एक घर में काम करती हो, दूसरे घंटे वो दूसरे घर में जाती हो, तो उसकी अपनी सेल्फ हाइजीन इतनी खराब हो चुकी होती है, इस वजह से लोग फिर ये करते हैं कि अपने बर्तन अलग करते हैं। सर बेगम गए आज? सर बेगम का मैं अधूरा लग रहा है। मासी से काम करवानी है। मासी घर पे थी इसलिए मैं उनको वहीं छोड़ा है। चले अच्छा किया, मासी घर पे थी और आप घर पे उनको छोड़ कर आए। हाँ, वो मुझे नहीं छोड़ के आई।
اصل میں بات یہ تھی آج کا جو موضوع ہے ماسیوں کا اس کو آپ مختلف کیٹیگریز میں